کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا حج کے دوران، جب مکہ اور مدینہ کی مبارک حدود میں ایک اسرائیلی یہودی صحافی گھس گیا. وہاں پر اس نے کوریج کی اور اس کے بعد پھر جب پتہ چلا تو سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جو شخص اسے وہاں پر لے کر آیا تھا اسے سعودی عرب کی اتھارٹیز کی طرف سے گرفتار بھی کر لیا گیا. اب ظاہر ہے جب ہم جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی حدود میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، تو پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس واقعے کے حوالے سے ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کے داخلے کے حوالے سے جو ہے وہ ممانعت تو ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے جو اسلامی احکامات ہیں وہ اگر ہمیں بتائیے. دیکھیے، اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ محض سعودی عربیہ کے لیے اہم نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ اہم ترین شہر ہیں. بالکل. اس لیے مسلمانوں کے جو جذبات ان کے ساتھ وابستہ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. چنانچہ جو حکمران بھی اس وقت ان دو شہروں کے ذمہ دار ہیں، انہیں جو فیصلہ بھی کرنا ہے ان کے بارے میں وہ تمام مسلمانوں کے جذبات کو سامنے رکھ کے کرنا ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کی انتظامی جو مجبوریاں ہیں وہ ایک الگ سے اہم معاملہ ہے. جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مکے اور مدینے میں غیر مسلم داخل نہیں ہوں گے، میں ابھی اس کے بارے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کی دینی بنیاد کیا ہے. جی. اور اگر یہ فیصلہ بدلنا ہے اور دین کی روشنی میں بدلنا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سے بدلنا ہوگا، مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر بدلنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری چھپے آپ غیر مسلموں کو اجازت دیں اور وہ بھی اسرائیلیوں کو اجازت دیں کہ وہ وہاں جا کے وہاں کے حالات کو دیکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ بھی مکے مدینے کے بارے میں اہم ہو اس میں تمام مسلمانوں کو، یعنی مسلمان ممالک کے سربراہان کو یا ذمہ داروں کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے. یہ بات کہ آپ کو خبروں سے معلوم ہو کہ اسرائیل کے جس کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات عام طور پر ان کی تاریخ، ان کی زیادتیوں، ان کے مظالم کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مثبت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم دینی حوالے سے بات کریں تو پھر ذرا اس کے جو احکامات ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں. دیکھیں، اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ان دونوں شہروں میں داخلے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. بالکل. اور یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے. یہ ایک رائے ہے. میں دوسری رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں حجت تمام ہو گئی، بات آخری حد تک واضح ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام نہیں لائے یعنی وہ کافر ہو گئے، ان کے بارے میں جو اعلان ہوا سزا کا، ان اعلانات میں سے ایک اعلان یہ بھی ہو گیا کہ اب یہ لوگ ان دو شہروں میں، اس علاقے میں ہی بالعموم اور خاص طور پر ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکتے. مشرکین کے بارے میں تو قرآن مجید میں باقاعدہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ یہ اس شہر میں، اس گھر میں اس سال کے بعد داخل نہیں ہوں گے. میں اس رائے کو صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب اللہ کا پیغام آخری تک واضح ہو جانے کے بعد ان لوگوں کے اعلان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ جنہوں نے انکار کیا کہ یہ اب اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہیں اور چنانچہ یہ سزا یافتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو مل کر اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کی منشا یہ تھی کہ یہ بات قیامت تک کے لیے ایسی ہی رہے، یا وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں انہیں اسلام کے قریب لانے کے لیے ان دو عظیم شہروں کا اگر مشاہدہ کرایا جائے، وہ خود اس کو دیکھیں تو ان کے لیے اسلام کے قریب آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش ہے اور میں اسی رائے کو صحیح سمجھتا ہوں. لیکن یہ رائے اگر مسلمانوں کی بنتی ہے تبھی یہ فیصلہ ہوگا. چھپ چھپا کے، چوری چھپے ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ماضی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور ان کے بعد کے زمانے میں اگر کوئی غیر مسلم ان دو شہروں میں داخل ہوتا تھا تو اس معاملے پر اس کو سزا کیا ملتی تھی؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ہیں اگزامپلز ماضی کی؟ دیکھیے تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ آئے اور بری نیت سے آئے اور انہوں نے بعض اپنی طرف سے سازشی پلانز کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی. ظاہر ہے کہ جب وہ پکڑے گئے تو ان کو سخت سزا ملی. یہ جو کیس ہے ظاہر ہے اس میں کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے اور اس واقعے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سزا دینے کی ضرورت بھی نہیں. صرف ایک واضح اعلان ہونا چاہیے کہ یہ ایک سیریس خلاف ورزی ہوئی ہے مسلمانوں کے ایک قانون فیصلے کی اور آئندہ سے ایسا ہرگز نہ ہو. دیکھیے ایک جانب ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے, مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے. دوسری جانب ہم مسلمانوں کو اس بارے میں بھی سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے دین کے, اللہ کے پیغام کی دعوت دی. یہ پیغام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے, اس لیے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی ایسا سٹینس اڈاپٹ کریں کہ جس کے نتیجے میں لوگ ہمارے دین کے بارے میں کوئی منفی اوپینین فارم کریں. سو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ایک متوازن رویہ اختیار کرنا ہوگا. صحیح. اچھا سر, میں تھوڑے سا آپ سے اختلاف کی جسارت کروں گا. دیکھیں جو احکامات ہمیں مل گئے دین کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق, وہ ہم آج کی ضرورت کے حساب سے تبدیل نہیں کر سکتے, وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اور کیونکہ ہم دینی احکامات کو اگر نرم کریں گے تو پھر یہ معاملہ عجیب سا ہو جائے گا, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے قانون بنا دیا تو ہم اس کو بدل کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو ایک ہی مطلب وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا. وہ نہیں, ہرگز نہیں کر سکتے. یہ بہت آپ کی اہم بات ہے اور جو اب میں بات کرنے چلا ہوں اگر وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہی کی بات کو مان کر اس پر عمل ہونا چاہیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پیش نظر تھی کہ یہ ممانعت قیامت تک کے لیے. میں آپ کو اصل میں اس سے ایک ملتی جلتی مثال دوسری دیتا ہوں. قرآن مجید میں آپ سورہ بقرہ, سورہ توبہ کو پڑھیں تو آپ کو یہ حکم بھی ملے گا کہ ان کو مہلت دے دو محترم مہینوں کی حد تک, یہ چلیں پھریں, پھر اس کے بعد ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. ظاہر ہے کہ یہ اب جو اللہ کا حکم ہے یہ اس زمانے کے علاوہ کسی زمانے کے لیے نہیں ہے, یہ سبھی مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے گزارش کی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسولوں کے اولین براہ راست مخاطبین ہوتے تھے, ان کے اوپر جب اللہ کے پیغمبر کی دعوت بالکل واضح ہو جاتی تھی اور ان پر حجت تمام ہو جاتی تھی, وہ سچائی کو جان لیتے تھے اور پھر انکار کر کے مخالفت کرتے تھے تو اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے تھے. چنانچہ قرآن مجید نے بار بار قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم لوط, قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان قوموں پر عذاب کا ذکر کیا ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آیات اللہ کے عذاب کے بیان کی آیات ہیں اور ان آیات کا تعلق صرف اسی زمانے سے ہے. تو یہ بحث ہمارے یہاں جاری رہنی چاہیے اور جب تک میری طرح کی لوگوں کی بات نہ مانی جائے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہی ہونا چاہیے جو اب تک ہو رہا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے یہی فیصلہ کیا ہے, لیکن یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بیان, یہ حکم صرف اس وقت تک کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز ہے, وہ جو اسرائیلی شخص آیا تھا اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جی میں تو بس دیکھنے آیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا بھی دیکھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی بڑی مطلب ایک اللاجیکل سی بات ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ اسرائیلی کیا کرتے ہیں, یہودی کیا کرتے ہیں اور کیسے وہ مطلب ان کا دنیا کے معاملات وہ ہمارے ساتھ چلا رہے ہیں. تو ہم اتنے بھی معصوم نہ بن جائے کہ ان کے لیے جو ہے وہ سارے اپنے قوانین تبدیل کرنا شروع کر دیں. یہ بھی تو ایک اللاجیکل سی بات ہوگی نا, اتنا بھی معصوم نہیں بننا چاہیے ہمیں. نہیں, دیکھیے اویس معصوم بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن اس میں پھر گزارش کروں گا کہ ایک توازن کی ضرورت ہے. میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا قرآن مجید کی اس آیت کی جانب کہ جس میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ نے حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس موقع پر مکے جانے سے اس لیے روکا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو مکے میں ایمان والے تھے
لیکن ابھی ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوا تھا. اگر مسلمان داخل ہو جاتے اور جنگ ہوتی تو وہ بھی مر جاتے, جی ان کے ساتھ بھی مسلمان اقدام کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے آخری پیغام کے کسٹوڈینز ہیں, ہمیں اس کو ایسے پیش کرنا ہے کہ دنیا جہان میں جہاں بھی کچھ لوگ ایمان کا پوٹینشیل رکھتے ہیں, ہم اپنے رویے سے اس امکان کو ضائع نہ کریں. سو بھولا بھالا تو کبھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارا سب سے زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس بات پر ہو کہ ہمارے دین کا امیج دنیا کے کونے کونے میں یہ پہنچے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے, محبت کا پیغام ہے. اس شخص کے بارے میں اگر کوئی رعایت کی گنجائش نہیں ہے تو نہ دیں, لیکن بہرحال دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہوا ہے. ہماری طرف سے ایک فرم سٹیٹمنٹ جانی چاہیے کہ اس شخص کی اس بات کو ہم نے قبول نہیں کیا, لیکن اس سے ڈیل کیسے کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اور بہت سی مصلحتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور میں پھر گزارش کروں کہ سب سے بڑی مصلحت اللہ کے پیغام کی پریزنٹیشن اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کا امیج ہے, جس کو ہم کسی حال میں بھی مجروح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے. لیکن بس سر اس میں ایک چیز جو مد نظر رکھنی چاہیے میرے خیال میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے اللہ تعالیٰ کے طریقے سے پھیلانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں, آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے, اس کے بعد قبول کرنا یا نہ کرنا ان کا کام ہے, دلوں کو پلٹنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں جائیں گے مدینہ اور مکہ تو ہی دین قبول کریں گے. ساری دنیا میں انفارمیشن موجود ہے, جس نے قبول کرنا ہوتا ہے دین وہ کر بھی لیتا ہے, اور بہت سارے ایسے ہم کنورژنز دیکھتے ہیں جو ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو قانون اللہ کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہمیشہ کے لیے